السلام علیکم. پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, آج عید کا تیسرا دن ہے. ہماری طرف سے آپ سب لوگوں کو عید مبارک ہو. ناظرین, اس مرتبہ کرونا وائرس اور عید سے ایک دن پہلے جو کراچی میں طیارہ حادثہ ہوا, اس وجہ سے عید بالکل غیر روایتی طور پر منائی گئی. نہ تو عوام میں ظاہر ہے وہ پہلے والا جوش و خروش تھا, نہ وہ خوشی تھی, نہ ہی وہ عید کی جو ایک فیسٹیوٹی ہوتی ہے ہر سال وہ بھی نظر نہیں آئی. اس مرتبہ تو کرونا وائرس کا جو خوف تھا اس نے ہی عید پر بھی اپنوں کے جو ہے نا قریب نہیں آنے دیا. عید کی نماز کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس پر بھی لوگوں نے ایوائڈ کیا کہ ایک دوسرے سے گلے نہ ملا جائے, ہاتھ نہ ملایا جائے. لیکن یہ جو احتیاط تھی بہت ہی کم جگہ پر دیکھنے میں آئی. ملک بھر میں عوام کی اکثریت نے تو جو SOPs سے ان کو ہوا میں اڑا دیا, اور اسی بے احتیاطی کی وجہ سے شاید وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب نے لاک ڈاؤن میں نرمی کا جو فیصلہ ہے اس پر نظر ثانی کا بھی اندیا دیا ہے. ڈاکٹر ظفر مرزا یہ کہتے ہیں کہ عید الفطر پر SOPs کی پابندی نہیں کی جا رہی ہے. عید کے فوراً بعد حکومت جو ہے جو ساری صورتحال ہے اس کا اثر نو جائزہ لے گی, اور اگر ضرورت محسوس کی گئی اور ہمیں SOPs پر پابندی ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی تو یقیناً جو لاک ڈاؤن کا فیصلہ ہے اس پر نظر ثانی کرنا پڑے گی. ڈاکٹر ظفر مرزا کا کہنا تھا کہ پاکستانیوں کو میں یہ تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ احتیاطی رویہ نہ اپنایا اور اسے برقرار نہ رکھا تو جو صورتحال ہے یہ بہت بڑے سانے میں تبدیل ہونے جا رہی ہے. جبکہ عید سے پہلے بھی وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا نے یہ کہا تھا کہ ملک بھر کے بازاروں میں, مارکیٹس میں عوام کا بہت ہجوم ہے. اس صورتحال میں نتائج کے جو ذمہ دار ہیں یہ عوام خود ہوں گے. حکومت نے SOPs بنا دی ہیں, اس پر یقیناً عمل درآمد کرنا آپ کی ذمہ داری ہے, عوام کی ذمہ داری ہے. اس وقت پاکستان میں کرونا کیسز کی تعداد 57,000 سے بڑھ چکی ہے, جبکہ 1,200 کے قریب افراد جو ہیں اس وبا کی وجہ سے جان کی بازی ہار گئے ہیں. ملک میں تقریباً 5 لاکھ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں. لاک ڈاؤن میں نرمی کی وجہ سے ملک بھر میں کرونا کیسز میں 15 سے 20% اضافہ بھی ہے جو کہہ رہے ہیں جی ہو سکتا ہے. کیا ہمارا جو نظام صحت ہے, جو سچویشن ہے ہمارے ہیلتھ سسٹم کی, کیا اگر اسی طریقے سے کیسز بڑھتے رہے کیا یہ سسٹم جو ہے یہ اتنا بوجھ اٹھانے کی سکت رکھتا ہے؟ اس پر میں بات کروں گی. مجھے جوائن کیا ہے ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب, مشیر صحت ہیں. السلام علیکم, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے وقت دیا. ڈاکٹر صاحب جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتا دیجئے گا, عید سے پہلے جو لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی, جو بازار کھل گئے, مارکیٹس کھل گئی, پھر ہم نے دیکھا کہ آخری ہفتے میں تو پنجاب گورنمنٹ نے جو ٹائمنگز تھیں اس کو بھی 5 بجے کی بجائے 10 بجے تک کر دیا تاکہ جو لوگوں کی عید کی جو کام ہے, شاپنگز ہے وہ کر سکیں. آپ بتا سکتے ہیں کہ اس نرمی کے بعد کس حد تک کتنے % کیسز بڑھنے کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے؟ شکریہ جی. سب سے پہلے تو یہ کہ جس طرح آپ نے شروع میں کہا, میں بھی آپ کو عید مبارک کہنا چاہتا ہوں اور پاکستانیوں کو بھی عید مبارک کہنا چاہتا ہوں کہ یہ عید بڑی مختلف عید ہے جی. بہت سی ٹریجڈیز کے درمیان ہم یہ عید منا رہے ہیں. اچھا, جہاں تک بات ہے لاک ڈاؤن میں عید کرنے کی, اور آپ یہ میرے سے پوچھ رہی ہیں کہ اس کا اثر کیا ہوا پاکستان میں کیسز کے اوپر, تو ہوتا یوں ہے جی کہ جب بھی کوئی اس طرح کی انٹرونشن کی جاتی ہے تو اس کا فوری اثر نہیں ہوتا. کم از کم اس میں 2 سے 3 ہفتے درکار ہوتے ہیں اس کا اثر دیکھنے کے لیے. تو ابھی اٹ ول بی ٹو ارلی سے کہ جی کیونکہ ہم نے لاک ڈاؤن ختم کیا یا یعنی اس میں نرمی لائے تو اس وجہ سے کیسز زیادہ ہو گئے, ایسی بات نہیں ہے. اور دوسرے یہ بھی کہ ابھی تک کم از کم جو پیٹرن چل رہا تھا لاک ڈاؤن ریلیز کرنے سے پہلے, اس میں کوئی خاطر خواہ تبدیلی نہیں آئی ابھی تک. لہٰذا یہ کہنا اس وقت پری میچور ہے کہ لاک ڈاؤن نہ کرنے یا اس میں نرمی کرنے کی وجہ سے ایک بہت بڑی تبدیلی آ گئی. مسئلہ یہ ڈاکٹر صاحب لوگوں کو یہ ریئلائز کروانا ضروری ہے کہ لاک ڈاؤن میں نرمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کورونا ختم ہو گیا. لوگ تو جس طریقے سے امڑ امڑ کر باہر نکلے ہیں پچھلے دنوں میں, تو لوگوں نے شاید یہ سمجھا کہ حکومت نے اجازت دے دی اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کورونا ختم ہو گیا. یہ لوگوں میں ریئلائزیشن کا آنا بہت ضروری ہے. اور کیا اگر اسی طریقے سے ہم دیکھیں گے کہ لوگوں نے SOPs کی پابندی نہیں کی تو آپ لوگ جو لاک ڈاؤن میں نرمی کا فیصلہ اس پر نظر ثانی کر سکتے ہیں, دوبارہ سے ہم لاک ڈاؤن کی سچویشن میں جا سکتے ہیں؟
جی اگین یہ ایک بات میں نے کل بھی کی تھی اور آج بھی کر رہا ہوں، اور یہ بات ہم پہلے بھی کرتے رہے ہیں، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے کہ جب بھی کوئی ایز کرتے ہیں ہم لاک ڈاؤن میں تو اس یعنی اس انڈرسٹینڈنگ کے تحت کرتے ہیں کہ لوگ بتائی گئی جو احتیاطیں ہیں ان پہ عمل کریں گے. اگر وہ نہیں کرتے تو ہے کہ اس میں نظر ثانی کی جو گنجائش ہے وہ تو ہمیشہ ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب مساجد کے ہم نے SOPs بنائے تھے تو اس میں بھی 20 نقطے تھے، اور آخری نقطہ یہ تھا کہ اگر پہلے 19 نقطوں کے اوپر عمل نہیں ہوگا تو پھر ہم مساجد بند کرنے کے بارے میں بھی سوچ سکتے ہیں. یہی چیز جو ہے آپ اطلاع کر سکتے ہیں اس کا باقی تمام SOPs بھی. اور میں نے جو یہ کل کہا وہ سے بعض میں یہ ایسے لگا کہ جیسے ہم نے فیصلہ کر لیا. نہیں، کوئی فیصلہ نہیں کیا، لیکن یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ ہم ڈیلی کی بنیاد کے اوپر صورتحال کو مانیٹر کرتے ہیں. صحیح. اور جیسے جیسے آگے بڑھیں گے، مناسب سمجھیں گے، اس کے اثرات دیکھیں گے، ان کا تجزیہ کریں گے، تو ساتھ ساتھ فیصلے بھی کریں گے NCOC کے اندر. صحیح. اچھا، اور وہ اجتماعی فیصلے ہوتے ہیں. جی اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ عالمی ادارہ صحت نے جو کرونا کے لیے ہائیڈروکسی کلورین کا جو کلینکل ٹرائل اس کو روکنے کی بات کی ہے، اور جو ریسرچ سامنے آئی ہے کہ بڑی امکانات اس کے موت کے بڑھ سکتے ہیں، کیا پاکستان میں اس کا استعمال ہو رہا تھا؟ اس پر کام ہو رہا تھا اس کے کلینکل ٹرائل پر؟ جی اس سلسلے میں چند ایک کلینکل ٹرائلز ہو رہے تھے، اور جن کو اس اطلاع کے بعد ہمارا جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان ہے وہ اس کو جس طرح کے عالمی سطح پہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے وہ اس کو ختم نہیں کر رہے، لیکن وہ جسے کہتے ہیں نا پاز کر رہے ہیں، ہولڈ آن کر رہے ہیں کہ اس کے جو ڈیٹا ہے اس کا مزید تجزیہ کیا جا سکے. صحیح. اور پھر حتمی فیصلہ کیا جائے گا کہ ان کو جاری رکھنا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. آخری سوال ڈاکٹر صاحب آپ سے. ڈاکٹر صاحب، جو میڈیسن سکینڈل سامنے آیا تھا کہ کچھ دوائیوں کی جو اجازت دی گئی اس کی آڑ میں اور دوائیاں جو ہیں وہ امپورٹ کر لی گئیں، وہ انویسٹیگیشن، وہ سارا پروسیس ڈاکٹر صاحب کہاں تک پہنچا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کابینہ کے جو فیصلے ہیں ان سے ہٹ کر اگر کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس پر یقیناً سخت کارروائی ہونی چاہیے اور جو ذمہ داران ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے. ایبسولوٹلی جی، میں 100% آپ سے ایگری کرتا ہوں. وہ انویسٹیگیشن مجھے نہیں معلوم کہ کس سٹیج پہ پہنچی ہے، لیکن میں آپ کو یہ یقین دلا سکتا ہوں کہ کابینہ سے کے فیصلے سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں کی گئی. اچھا ٹھیک ہے. بہرحال یہ تو پھر جب انویسٹیگیشن رپورٹ سامنے آئے گی اس کے بعد ہی کچھ کہا جا سکتا ہے. جی بہت شکریہ. معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب میرے ساتھ ہیں. ناظرین، مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے، واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ناظرین، وفاقی حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن میں نرمی کا فیصلہ بھی پہلے کیا گیا تھا، اور اب لاک ڈاؤن میں دوبارہ سے جو کہہ رہے ہیں کہ اس فیصلے پر نظر ثانی ہو سکتی ہے، اب یہ فیصلہ بھی کیا جا رہا ہے. پنجاب میں بھی یہ کہا جا چکا ہے بار بار کہ اگر لوگوں نے SOPs پر عمل نہیں کیے تو دوبارہ لاک ڈاؤن کی طرف جایا جا سکتا ہے. لیکن اس بار وفاقی حکومت کے برعکس سندھ حکومت لاک ڈاؤن میں دوبارہ سختی کے خلاف جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، اور صوبے میں سخت لاک ڈاؤن کا امکان جو ہے وہ مسترد کیا جا رہا ہے. سندھ میں اس وقت کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے. کیا اس کی وجہ ہم یہ کہیں کہ ٹیسٹنگ کیپیسٹی کا زیادہ ہونا ہے، یا سندھ میں کرونا کے وار زیادہ تیز ہیں؟ تشویشناک بات یہ ہے کہ صوبہ سندھ میں کرونا سے بچے بھی زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. سندھ حکومت کے ترجمان مرتضیٰ وہاب کے مطابق 2 مئی تک سندھ میں کرونا سے متاثرہ بچوں کی تعداد 253 تھی، جس میں صرف 20 روز میں 3 گنا اضافہ ہوا ہے. صوبے میں 10 سال تک کے کورونا سے متاثرہ بچوں کی تعداد 788 سے زیادہ ہو چکی ہے. بچوں میں اس تیزی سے کورونا وائرس کے بڑھنے کی آخر وجوہات کیا ہیں؟ عید پر بازاروں میں عوام کا جم غفیر رہا، اور اس نرمی کا تخمینہ آئندہ 14 سے 15 روز میں یقیناً سامنے آ جائے گا کہ اس کے کیا اثرات ہوئے ہیں، کس حد تک کتنے % کیسز زیادہ ہوئے ہیں. کیا سندھ حکومت نے اس کی تیاریاں کر رکھی ہیں؟ عید کے بعد سندھ میں کاروبار کے کیا اوقات کار ہوں گے؟ کیا SOPs بنائے جائیں گے؟
کہ سندھ حکومت اس بارے میں سوچ کیا رہی ہے. دوسری جانب یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ کراچی میں PIA کے طیارہ حادثے میں ہلاک ہونے والے جو مسافر ہیں ان کے لواحقین مردہ خانوں سے کسی قانونی اجازت نامے کے بغیر لاشیں شناخت ابھی نہیں ہو پا رہی ہیں, لیکن اس کے بغیر جو ہے نا وہ لوگ جو ہے نا وہ ڈیڈ باڈیز لے کر جا رہے ہیں. سماجی کارکن فیصل عیدی کے مطابق PIA طیارہ حادثے میں جاں بحق ہونے والوں کے ورثہ ہنگامہ آرائی اور زبردستی کرتے ہیں اور اپنے طور پر بغیر کسی اتھارٹی لیٹر کے اندازے پر لاشیں جو ہے نا وہ لے کر جا رہے ہیں. سندھ حکومت اس معاملے پر کیا کر رہی ہے, کیا اقدامات اٹھا رہی ہے, اس پر میں بات کروں گی. وزیر تعلیم سندھ سعید غنی صاحب نے مجھے جوائن کیا. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ سعید غنی صاحب. عید کا تیسرا دن ہے, عید مبارک آپ کو. لیکن ہم پہلے بھی وہی بات کر رہے تھے سعید غنی صاحب کہ اس بار طیارہ حادثہ, پھر کرونا, عید کی خوشیاں اتنی زیادہ پھیکی ہیں کہ وہ فیسٹیوٹی اس بار نظر نہیں آ رہی ہے. سب سے پہلے میں سوال یہ کرنا چاہتی ہوں کہ فرانسیسی ماہرین کی جو ٹیم آئی ہے, ظاہر ہے وہ ہیلپ کرے گی, جو یہاں پر ٹیم انویسٹیگیٹ آلریڈی کر رہی ہے, لیکن المیہ یہ ہے سعید غنی صاحب یہاں پر کہ شروع میں تو سب کچھ ہوتا ہے, انویسٹیگیشن بھی ہوتی ہے, لیکن ذمہ داروں کا تعین آج تک کبھی نہیں ہو پایا. ماضی کے حادثات ہم لوگوں کے سامنے ہیں. کیا اس بار یہ امید کی جائے کہ چند افراد پر ذمہ داریاں ڈال کر فائلوں کو بند نہیں کر دیا جائے گا؟ میں جو پائلٹ تھے سجاد گل, ان کے بچوں کے بیانات پڑھ رہی تھی, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بہت دکھ ہو رہا ہے یہ سن کر کہ ہمارے والد پر اس طریقے سے ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے. بھئی مرنے والے نے بھی کبھی آ کر اپنی صفائی دی ہے کہ میری غلطی تھی یا نہیں تھی؟ تو بڑا آسان ہوتا ہے مرنے والے پر ذمہ داری ڈالنا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پالپا کی طرف سے جو ہمارے یہاں پائلٹس کی ایسوسیشن ہے, انہوں نے ایک بڑی ریزنیبل ڈیمانڈ رکھی ہے اور اس کو مانا جانا چاہیے اگر فیئر اور ٹرانسپیرنٹ انکوائری ہونی ہے. اگر نہیں ہونی تو پھر جو مرضی بنا لیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک نمائندہ ان کا ہونا چاہیے کمیٹی کے اندر. میں سمجھتا ہوں جائز بات ہے. بالکل. ایک انہوں نے یہ کہا ہے کہ سول ایویشن کی کوئی انٹرنیشنل باڈی ہے, ان کا ریپرزینٹیٹیو ایک اس کے اندر ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. ایک انہوں نے کہا ہے کہ پائلٹس کی کوئی انٹرنیشنل فیڈریشن ہے, ایک ان کا نمائندہ ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. بالکل. اور ایک ایئر بیس کمپنی کے جو لوگ خود ظاہر ہے کہ وہ کرتے ہیں, اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, لیکن اس کمیٹی کے اندر بھی ان کا ایک نمائندہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے. دیکھیں, اگر کسی شخص نے, کسی ادارے نے, کسی حکومت نے بالکل ٹرانسپیرنٹ انکوائری کرانی ہے تو پھر انہیں کسی شخص کی شمولیت پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے. بالکل صحیح. میرا خدشہ ہے, ممکن ہے میں غلط ہوں, میں ایکسپرٹ نہیں ہوں, میرا اندیشہ یہ ہے کہ جب پہلی مرتبہ PIA کی یہ فلائٹ لینڈ کر رہی تھی تو ایئرپورٹ پر جو ایمرجنسی کے انتظامات ہونے چاہیے تھے وہ نہیں تھے. نارملی جب فلائٹ لینڈ کرتی ہے اس طرح کی تو آپ کو نظر آتی ہے کہ ایمبولینسز وہاں ہوتی ہیں, فائر بریگیڈ وہاں پر ہوتی ہے, اور ان کے جو ایکوپمنٹس ہوتے ہیں وہ سارے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. وہ صورتحال ہمیں ایئرپورٹ پر شاید اس حادثے کے بعد بھی نظر نہیں آئی ہے. اچھا سعید غنی صاحب, حکومت نے تو اپنے تئیں اعلان کیا ہے متاثرین کے لیے, جو وفات پا گئی ان کے لواحقین کے لیے. کیا صوبائی حکومت بھی لوگوں کو کمپنسیٹ کرے گی جو نقصانات بھی ہوئے ہیں یا جن کی جانیں چلی گئی ہیں ان کے لواحقین کو؟ دیکھیں, جو ایئر لائن کریش ہوتے ہیں اس کے اندر جو ایئر لائنز ہوتی ہیں وہ پے کرتی ہیں, اور اچھا خاصا ان کو پے کرنا چاہیے. یہ دنیا بھر میں ایک رائج اصول طریقہ کار ہے. اس میں نہیں سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومت کا کوئی بنتا ہے, لیکن جو گھر وہاں ڈیمیج ہوئے ہیں, جو املاک لوگوں کی نقصان جن کو پہنچا ہے, PIA نے کہا تو ہے کہ ہم ان کو کمپنسیٹ کریں گے, ہم دیکھیں گے, لیکن اگر وہ پراپر انہوں نے نہیں کیا تو اس کی پاسبلٹی بالکل ہے کہ سندھ گورنمنٹ ان کو کمپنسیٹ کرے. اچھا, فیصل عیدی سعید غنی صاحب کے جو لوگ ہیں وہ لڑ رہے ہیں, جھگڑ رہے ہیں, زور زبردستی کر رہے ہیں, ابھی شناخت ہو رہی ہے, شناخت کیے بغیر جو ہے لوگ لاشیں لے کر جا رہے ہیں, تو بڑا الارمنگ ہے. شناخت کیے بغیر کیسے کسی کو ڈیڈ باڈی دی جا سکتی ہے؟ آپ لوگوں کو اس معاملے میں انٹروین کرنا چاہیے. نہیں, ہم ہی کر رہے ہیں, یہ سارا سندھ گورنمنٹ کے ہی اس میں ہے, اور سندھ گورنمنٹ نے ہی جو ڈیڈ باڈیز تھیں چونکہ عیدی کی اور شفا کی مارچریز بڑی ہیں تو ہم نے وہاں پر ہی رکھوائی تھی, اور پولیس بھی وہاں پر موجود ہے. اور فیصل عیدی نے مجھے بھی یہ بتایا تھا ایشو جو آپ نے بتایا وہ. لیکن ایک تو ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ جن فیملیز کے ساتھ یہ سانحہ ہوا ہے, جن کے افراد اس حادثے میں شہید ہوئے ہیں, ضرور انہیں پریشانی ہے. تو ظاہر دکھ ہوتا ہے کہ پیارا چلا جاتا ہے, پھر اس کے بعد ڈیڈ باڈیز شناختی ہوتی ہیں, پھر اس کے بعد تاخیر ہو رہی ہوتی ہے. لیکن یہ بات انہیں بھی سمجھنی چاہیے کہ اگر اس میں تاخیر ہو بھی رہی ہے تو اس کا سبب صرف یہ ہے کہ جو افراد ہیں ان کی پراپر آئیڈینٹیفیکیشن ہونے کے بعد ان کے عزیز و اقارب کے حوالے وہ ڈیڈ باڈی کی جائے. یہ ہمارے لیے بہت آسان ہوتا
کہ ہم جس طرح سے ڈیڈ باڈیز آئی تھیں اور جس طرح جو شخص کہتا ہم اس کے حوالے کر دیتے, شاید ہمارے اوپر سے بھی پریشر ختم ہو جاتا اور ان کی پریشانی بھی ختم ہو جاتی, لیکن یہ نامناسب ہوتا بہت زیادہ. جو لاشیں پہلی رات شناخت ہو گئی تھی ہم نے وہ واپس کی. ان لاشوں کی شناخت ایک دن بعد ہو گئی تھی, ڈی این اے کے بعد فوری طور پر جن کی کوئی ہو گئی وہ ہم نے وہ حوالے کر دی, لیکن کچھ ابھی ڈیڈ باڈیز ایسی ہیں جن کی شناخت ابھی تک نہیں ہو پا رہی. تو میں گزارش کروں گا ان تمام ورثاء سے کہ وہ ظاہر ہے کہ ان کے سینٹیمنٹس اپنی جگہ ہیں, وہ اس پہ تھوڑا سا صبر کریں اور جو پروسیس ہے اس کو مکمل ہونے دیں. بالکل صحیح. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ میں گزارش کروں گا کچھ ہمارے اور دوست بھی ایسے ہیں جو بڑا اچھا کام کرتے ہیں بعض اوقات, لیکن اس موقع پر وہ لوگوں کے جذبات کے ساتھ مت کھیلیں. صحیح. جا کر لوگوں کو اس طرح نہ اکسائیں کہ وہ اس قسم کی حرکتیں کریں. یہ دیکھیں سب کا ملا جلا ایک تکلیف ہے اور سب یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ بہتر طریقے سے یہ ساری چیزیں مینج ہو جائیں اور حکومت اس میں یہ کوشش کرے. بالکل. آخری سوال سعید غنی صاحب, عید کے بعد کرونا کی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد کیا آپ لوگ لاک ڈاؤن کی طرف واپس جا سکتے ہیں؟ کیونکہ کیسز تو بڑھ رہے ہیں, جیسے جیسے ٹیسٹنگ ہو رہی ہے کیسز تو سامنے آتے جا رہے ہیں, تو کیا آپ لوگ اس فیصلے پر نظر ثانی کر سکتے ہیں کہ لاک ڈاؤن دوبارہ سے کر دیا جائے؟ جی ہمارے یہاں اگر آپ کمپیئر کریں گے نا پنجاب سے یا کے پی سے شاید, تو ہمارے یہاں نسبتاً اب بھی لاک ڈاؤن موجود ہے اور بہت ساری چیزیں آج بھی بند ہیں. ہمیں بہت زیادہ کہا گیا کہ ہم بازاروں کے ٹائمنگز بڑھا دیں, ہم نے نہیں بڑھائے. ہمارے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا ان اقدامات کو کرنے کا جو پنجاب میں کیے گئے, ہم نے نہیں کیے. پنجاب میں تو میں نے سنا ہے جتنے مزار تھے وہ بھی کھول دیے گئے ہیں اور سینما ہالز بھی کھولے جا رہے ہیں, اور جتنی ایکٹیویٹیز جو بین تھی وہ تمام کی تمام شروع کی جا رہی ہیں. ریسٹورینٹس کا بھی میں نے سنا ہے کہ وہ کھول رہے ہیں. تو بہرحال وہ ان کی اپنی مرضی ہے, لیکن جو فیصلے این سی سی کی میٹنگ میں 7 مئی کو ہوئے تھے, صوبہ سندھ کی وہ واحد حکومت ہے جو ان فیصلوں پر کھڑی ہے. جو پی ٹی آئی کی اپنی حکومتیں تھیں وہ اس سے پیچھے ہٹ گئیں, اور ایون یہ کہ سپریم کورٹ نے بھی یہ تاثر لے لیا کہ شاپنگ مال سندھ حکومت کیوں نہیں کھول رہی ہے. بھائی سندھ حکومت کا فیصلہ ہی نہیں تھا, فیصلہ تو این سی سی کا تھا اور اس میں تمام صوبوں نے مل کر کیا تھا, لیکن وہ پھر ہمارے اوپر ڈال دیا گیا اور پھر مال ہمیں کھولنے پڑے. ظاہر ہے وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا, اس کے نتیجے میں ہم نے جو ایس او پیز بنائی ہوئی وہ اپنی جگہ موجود ہیں. البتہ اس پہ عمل درآمد شاید جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں ہو رہا ہے. حالات اگر خدا نہ خاصہ خراب ہوتے ہیں, بہت زیادہ خرابی کی طرف جاتے ہیں, تو ہم ایس او پیز کو مزید سخت کریں. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہماری کوشش ہوگی کہ فیصلے وفاقی سطح پر ہوں, این سی سی میں ہوں. ہمارے ساتھ بدقسمتی ہے کہ ہمارے گلے میں جو یہ میچور قسم کی اپوزیشن پڑی ہوئی ہے, انہوں نے جتنا گند اس صوبے کے اندر مچایا ہوا ہے آپ اس کا تصور نہیں کر سکتی ہیں. وہ سوائے ایکسپلائٹیشن کے, سندھ حکومت کو خراب کرنے کے, لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے کو وہ تیار ہیں, لیکن سندھ حکومت کو کام کرنے دینے کو وہ تیار نہیں ہے. بہرحال جو بھی ہوں اتفاق رائے سے ہونی چاہیے. این سی سی میں جو بھی فیصلے ہوں وہ تمام صوبوں میں ظاہر ہے اسی کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ سعید غنی صاحب, وزیر تعلیم سندھ ہمارے ساتھ. ناظرین مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ناظرین, چینی پر آنے والی فرانزک رپورٹ پبلک کرنا یقیناً تحریک انصاف کی حکومت کا ایک بہتر اقدام ہے جس کا کریڈٹ حکومت کو ملنا چاہیے. لیکن اب رپورٹ پبلک ہونے کے بعد اس پر سیاست شروع ہو چکی ہے. اپوزیشن کی بڑی جماعتوں پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے تو رپورٹ کو مسترد کر دیا. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے استعفے کا مطالبہ کیا ہے. شہباز شریف یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم اقتصادی رابطہ کمیٹی اور کابینہ کے سربراہ کے طور پر ہر فیصلے کے ذمہ دار ہیں. اگر شہباز شریف کی منطق کو درست مان لیا جائے تو کیا واقعی وزیر اعظم بھی اس کے ذمہ دار ہے اور انہیں استعفیٰ دینا چاہیے کیا؟ جبکہ چینی کمیشن رپورٹ میں وفاقی وزیر اسد عمر, وزیر اعظم کے مشیر عبدالرزاق داؤد کے بیانات کا بھی ذکر ہے اس رپورٹ میں, جس میں انہوں نے چینی ایکسپورٹ کی اجازت کی جو وجوہات کمیشن کو بتائیں وہ بالکل غیر تسلی بخش ہیں, جس کا رپورٹ میں ذکر کیا گیا ہے, جن کو فرانزک رپورٹ میں غیر تسلی بخش قرار دیا گیا. اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے بھی سبسڈی دینے کی جو وجوہات بتائیں وہ بھی غیر تسلی بخش ان کو قرار دیا گیا. اس کے علاوہ شوگر ایڈوائزری بورڈ اور مسابقتی کمیشن کا جو کردار ہے اس پر بھی اس رپورٹ میں سوالات اٹھائے گئے ہیں. مطلب یہ ہوا جنہوں نے فائدہ اٹھایا وہ قصوروار اور جنہوں نے فائدہ دلوایا
وہ بری ذمہ آخر یہ کیوں اور یہ کیسے ہو گیا؟ جبکہ اہم سوال یہ کہ جو کہ ابھی بھی جواب طلب ہے کہ رپورٹ تو سامنے آ گئی ہے، اب ذمہ داروں کے خلاف کیا کارروائی ہوگی، اور اگر کوئی کارروائی ہوتی ہے تو کیا اس کا حکومت کو سیاسی طور پر نقصان ہو سکتا ہے؟ دوسری طرف اہم اور حیران کن بات یہ ہے کہ حکومت کے اہم اتحادی اور وفاقی وزیر برائے اقتصادی امور خسرو بختیار کا نام چینی اسکینڈل میں بھی تھا، آئی پی پیز رپورٹ میں بھی تھا، جبکہ ان کے خلاف نیب کی تحقیقات چلنے کی خبریں بھی گردش کرتی رہیں، وزیر اعظم بھی ان کا دفاع کرتے نظر آئے، لیکن یہ ہر چیز سے نکلنے میں جو ہے نا بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا ان کی لک ہے یا معاملہ کچھ اور ہے؟ چینی فرانسک رپورٹ نے حکومت نے اور اپوزیشن میں موجود ایک جو خلیج تھی، ایک فاصلہ ہے، یہ مزید بڑھ گیا ہے۔ آئندہ ماہ سے ملکی تاریخ کا سب سے طویل ترین قومی اسمبلی کا سیشن بھی شروع ہونے جا رہا ہے۔ حکومت اور اپوزیشن میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے اثرات یقیناً وہاں بھی نظر آئیں گے، اور اگر اس بار بھی پارلیمنٹ میں صرف ایک دوسرے پر الزامات اور تنقید ہی ہونی ہے تو پھر اس طویل ترین اجلاس بلانے کا کیا فائدہ؟ کیا یہ قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کے مترادف نہیں ہے؟ پھر دوسری طرف پھر کبھی 18ویں ترمیم میں تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں، نیب قانون میں تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں، حکومت کہتی ہے کہ اپوزیشن اس پر بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میں بات کروں گی سینئر صحافی تجزیہ کار سلیم صافی صاحب نے مجھے جوائن کیا۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ صافی صاحب، آپ نے وقت دیا، عید مبارک آپ کو صافی صاحب۔ صافی صاحب وعلیکم السلام شازیہ، آپ کو مبارک۔ تھینک یو صافی صاحب۔ صافی صاحب، عید سے پہلے سیاست میں ایک چیز پر بحث ہو رہی تھی اور وہ تھی چینی پر جو فرانسک رپورٹ سامنے آئی۔ جہانگیر تنظیم صاحب پر الزامات لگے وہ انکاری، مونس الہی پر لگے وہ انکاری، جن کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا سب انکاری۔ اب سوالات یہ اٹھ رہے ہیں جنہوں نے فیصلے کیے ای سی سی، مطلب کہ جنہوں نے برآمد کرنے کی اجازت دی، پھر جو انہوں نے کمیشن کو جوابات دیے وہ بالکل غیر تسلی بخش، مطلب یہ کہ جنہوں نے فائدہ اٹھایا ان کو صرف آپ سزا دے دیں، لیکن جنہوں نے فائدہ دلوایا وہ بری ذمہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ رپورٹ نامکمل ہے اور یہ سلیکٹو جسٹس ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے، ایک تو ظاہری بات ہے کہ ہمارے دینی احکامات تو یہی ہے کہ وہ حدیث ہم سب کے سامنے ہے کہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ تو یہاں تو میں خیر وہ جہنمی کا وہ نہیں، لیکن اگر قصوروار کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو جس نے اس لوٹ مار کا موقع فراہم کیا تو وہ میرے خیال میں لوٹ مار سے فائدہ اٹھانے والے سے زیادہ ذمہ دار ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ جو کوئی بھی کاروبار کرتا ہے وہ تو کمائی کے لیے کرتا ہے۔ مثلا آج اگر ہماری انڈسٹری کو جس کے ہم مزدور ہیں، اگر حکومت اس کو کوئی سبسڈی دینا چاہے، کوئی برآمد دینا چاہے تو ہر مالک اور ہر جرنلسٹ لامحالہ وہ تو اس سے اٹھائے گا ہی فائدہ۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب اس کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دے رہی تھی تو میں بالکل یہ مانتا ہوں کہ میں اکانومی کو بالکل نہ سمجھنے والا آدمی ہوں، اس سے نابلد آدمی ہوں، لیکن وہ مجھے بھی محسوس ہو رہا تھا کہ یہ ایکسپورٹ پاکستان کے لیے بوجھ بنے گا، اس لیے اس کی مخالفت میں میرے وہ سب کچھ ریکارڈ پہ ہے۔ پھر جب سبسڈی دی جا رہی تھی تو سبسڈی کی بھی ہم جیسے لوگوں نے بھی مخالفت کی کہ بھئی یہ ظلم کیوں کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو آپ سبسڈی سے نواز رہے ہیں۔ اب جو رپورٹ ہے لیکن جواز دیتے ہیں کہ سبسڈی دینا کوئی جرم تو نہیں ہے، جواز تو یہ دیا جاتا ہے۔ نہیں، سبسڈی دینا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن سبسڈی دینا اس صورت میں ضروری ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی صنعت ملک کے لیے بہت بڑے فائدے کا باعث بن رہا ہو اور وہ صنعت اس وقت کسی بحران کا شکار ہو۔ اب آپ نے دیکھا کہ اور اس کا جو ہے عام آدمی کو فائدہ مل رہا ہو۔ اب یہاں پہ تو ہم دیکھ رہے تھے اور ہر کسی کو معلوم تھا کہ یہ جو مافیا ہے یہ کم قیمت پہ وہ گنا لیتا ہے، پھر چینی مہنگے داموں لوگوں کو فروخت کرتا ہے۔ پھر ہمیں یہ بھی معلوم تھا کہ ملک کے اندر ابھی اپنی ضرورت ہے، لیکن باہر اگر آپ بھیجیں گے تو باہر کی مارکیٹ میں چینی کی ریٹ وہ کم ہے، تو آپ ان کو سبسڈی وہ ناجائز بن رہی تھی۔ اسی لیے دیکھیں، میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کی مخالفت بہت سارے لوگوں نے کی تھی، لیکن پہلے تو ایکسپورٹ کی جو اجازت دی تو کمیشن کی رپورٹ میں اگر آپ دیکھیں
تو اس میں اسد عمر صاحب نے ایکسپورٹ کی جسٹیفیکیشن بیان کی ہے کہ ہم نے کیوں ان کو دی, لیکن کمیشن نے ان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ناٹ کنونسنگ. اس پر تاخیر کیوں کی جا رہی ہے؟ آپ دیکھیں کمیشن کا قیام ہی 2 ماہ کے لیے مؤخر کر دیا. وہی بھی آئی پی پیز مافیا کے جتنے لوگ ہیں وہ اس حکومت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اور جن لوگوں کے براہ راست کانفلکٹ آ رہا ہے, وہ رزاق داؤد ہو, وہ ندیم بابر ہو, وہ لوگ اس حکومت کا حصہ ہے, اور وہ خسرو بختیار ہو, وہ اس حکومت کا حصہ ہے. تو یہ تو اگر آپ باقی معاملات میں جائیں گے تو وہ اس سے بھی زیادہ گمبھیر صورتحال سامنے آئے گی. بہت بہت شکریہ. صحافی تجزیہ کار سلیم صافی صاحب میرے ساتھ موجود تھے. مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, سال 2020 پاکستان سمیت پوری دنیا کے لیے بڑا مایوس کن ثابت ہو رہا ہے. کرونا وائرس عوام کو متاثر کر رہا ہے, بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے, پھر جو ناگہانی حادثات ہیں وہ پیش آ رہے ہیں, پھر موسم کی کچھ سختیاں ہیں. یقیناً یہ تمام عوامل مل کر جو ملکی ہماری صورتحال ہے اس کو متاثر کر رہے ہیں. ابھی تک تو سال 2020 پاکستان کے حوالے سے زیادہ بہتر نہیں رہا ہے. جو باقی سال رہ گیا ہے کیا وہ بھی ایسا ہی رہے گا, ایسا ہی گزرے گا, یا اس میں کوئی بہتری آ سکتی ہے, یا ملک میں کوئی استحکام پیدا ہو سکتا ہے؟ اس حوالے سے ستارے کیا کہتے ہیں. لیکن یہ ایک بات جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو ستاروں کا علم ہے یہ صرف انسانی اندازے ہیں. سائنسی طور پر جس پیشن گوئی کی آپ دلیل دے سکتے ہیں وہ ستاروں کا علم ہے, اور یہ 70 سے 75% صرف گائیڈ لائن ہوتی ہے. باقی یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ الہام صرف پیغمبروں اور ولیوں کی صفات ہے. اللہ کے نوازنے یا آزمانے کا طریقہ کار کیا ہوگا, اس کا معیار کیا ہوگا, اس کا علم صرف رب کی ذات کو ہی معلوم ہے. ستاروں کا علم ایسا ہی ہے جیسا کہ ہمیں ماحولیاتی تبدیلی سے بارش کا پتہ چل جاتا ہے, آنے والے طوفان کا پتہ چل جاتا ہے, اور پہلے سے جو ایک حفاظتی تدابیر ہوتی ہیں وہ اختیار کر لی جاتی ہیں تاکہ جو نقصانات ہیں کم سے کم ہو سکیں. مزید رہنے والا جو 5-6 مہینے رہ گئے ہیں اس سال کے, یہ کیسے گزریں گے؟ چھوٹی عید تو گزر گئی ہے مایوسی کے ساتھ اور سوگ کے ساتھ. جو بڑی 2 مہینے بعد آنے والی ہے کیا حالات ہوں گے؟ پھر کرونا کے حوالے سے میں بات کروں گی. میں نے اسپیشلی آج پروگرام میں انوائٹ کیا ہے اسٹرالوجسٹ سامیہ خان کو. السلام علیکم. جی شکریہ سامیہ. عید مبارک. لیکن کیا عید ہے اس سال کی, آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس طریقے سے اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے, پوری دنیا میں آپ دیکھیں کرونا کو لے کر, پھر جو کراچی کا حادثہ جو پیش ہے, بڑا انفارچونیٹ ہے یہ سال کا, بہت انفارچونیٹ. سمجھ نہیں آ رہی مشکل سال کب ختم ہوگا. 31 دسمبر کو مجھے یاد ہے جب میں نے آپ کو اپنے پروگرام میں بلایا تھا تو آپ نے ایک بات کی تھی جو آج بھی میرے گونجتی ہے کانوں میں, کہ آنے والا سال استغفار جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے شازیہ یہ کرنا چاہیے. تو جب سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو مجھے آپ کی بات بڑی یاد آتی ہے. تو یہ انڈیکیشن تھی انہی حالات کی طرف نشاندہی تھی. شازیہ تو موقع دینے کے لیے شکریہ, اور آپ کا پروگرام تو میرے لیے ایک ثبوت کے طور پہ وہ کلپس بھی میرے پاس موجود ہوتے ہیں, اور وہ اللہ کے حکم سے وائرل بھی بہت ہوتے ہیں جب میں اور آپ کبھی اکٹھے ہوئے ہیں. بلکہ باقی لوگ مجھے کہتے ہیں جو شازیہ ذیشان کے شو میں آپ نے بولا ہمیں وہی مواد چاہیے. تو وہ یہ کہہ کے مجھے بلاتے ہیں کہ جی وہی ہمیں مواد چاہیے جو آپ نے ان کے شو میں بولا ہے. شازیہ مطلب بری بات کہتے ہوئے دیکھیں, بینگ پاکستانی میرا بھی دل دکھتا ہے. ان حالات میں میرے کام نے بھی سفر کیا ہے, میرے بھی وزٹنگ کلائنٹس بند ہوئے ہیں, میرا بھی دل دکھتا ہے بری بات کہتے ہوئے. لیکن جو پرابلم ہے, جو سچ ہے, مجھے کہنا اس لیے مجبوری تھی کہ اگر میں اس وقت سب کو روشن سپنے دکھاتی, جیسے ہم جب 2020 میں انٹر ہو رہے تھے, اور تھوڑا سا ذکر صرف اس لیے کرنا ضروری ہے کہ جب میں نے اس کو پڑھا, جب ہم نے 2020 میں انٹر ہونا تھا, اور اللہ کا شکر ہے کہ نئے سال کے پروگرامز کہا جاتا ہے کہ جی سامعہ کے بغیر نامکمل ہوتے ہیں جب پیش گوئیوں کا راؤنڈ ہوتا ہے. تو وہ جب میں نے اس کو پڑھا تو میں سب کو کہتی تھی کہ جی اللہ کرے میں غلط ہو جاؤں, میرے آس پاس کے لوگوں کو جو روشن پاکستان نظر آ رہا ہے وہ سچ ہو جائے. کیونکہ میں پاکستانی ہوں شازیہ, میرا جینا مرنا یہاں پہ ہے, اور میرا اپنا سروائیول یہاں پہ ہے. میں کیسے سوچ سکتی ہوں میرے ملک پہ برا وقت آئے.
لیکن یقین کریں کہ پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ جو تھرڈ ورلڈ وار مجھے نظر آتی تھی، میں کرونا کا کریڈٹ نہیں لینا چاہوں گی کہ میں نے کرونا کا نام لیا تھا. میں کہتی تھی پہلے 6 مہینے مجھے اندھیرا، مجھے مارشاء اللہ ٹائپ حالات، مجھے ایمرجنسی ٹائپ حالات نظر آتے ہیں. مجھے یہ نہیں سمجھ آتا تھا کہ وہ تھرڈ ورلڈ وار نہیں ہے، وہ کرونا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جیسے آپ نے انٹرو میں کہا کہ غیب کا علم نہیں ہے، رب نے کیسے آزمانا ہے، کیسے نکالنا ہے، وہ رب کو پتہ ہے. ٹھیک ہو گیا جی، آپ نے خود ہی انٹرو میں بڑی خوبصورت بات کہہ دی. آپ کا شکریہ، ورنہ یہ میری بگننگ لائن ہوتی ہے کہ یہ غیب کا علم نہیں ہے، اور جس علم کی دلیل دی جا سکے وہ علم ہے. بالکل ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہاں اس کی ہمارے پاس دلیل ہے کہ یورینس کا سال ہے. جب ہم انٹر ہوئے تو کیپریکون کے اندر 7 ستارے تھے، اور وہ وہی نقشہ تھا جو 2000 کے اندر تھا جب 9/11 کا واقعہ ہوا. اور آپ نے ٹرمپ کو کہتے ہوئے سنا کہ 9/11 جیسے حالات ہیں، 9/11 سے بدتر حالات ہیں اس وقت میں. آسمان پہ بالکل وہی نقشہ تھا. یہ سریا ستارہ یہ زور پکڑے گا. اچھا، اب مجھے ویسے اچھا لگا کہ جب اسکالر حضرات نے بھی ایک ستارے کا نام نکال لیا. دیکھیں ان کو بھی مدد ملی کہ آسمان پہ ایک سریا ستارہ نمودار ہوگا. ستارہ نمودار 12 میں یہ ضرور کہوں گی کہ جو غضبناک نقشہ بنا تھا، جو اندھیرا دے رہا تھا. ہم نے آپ کے شو پہ کہا تھا کہ 15 مئی سے حالات تھوڑے سے نرم پڑیں گے. لاک ڈاؤن کے بارے میں آپ نے کہا، ٹھیک ہے، لاک ڈاؤن کے بارے میں کہا تھا. لیکن میں نے ہر جگہ یہ بولا تھا کہ بہت سارے شازیہ جی اف اور بٹ ہیں. ہمیں SOPs کے ساتھ زندہ رہنا پڑے گا ابھی کچھ دیر تک. لائف سٹائل چینج کرنا پڑے گا. یہ والا سال ٹرانسفارمیشن کا سال ہے. بالکل. لیکن جو ابھی اس جو واقعہ ہوا ہے جہاز والا، اس سے ایک دن پہلے میں ایک ٹی وی پہ موجود تھی اور ایک ساتھی اسٹرالوجر کہہ رہے تھے کہ روشن، وہ بھی اس دن وہی باتیں کر رہے تھے، کچھ نظر نہیں انہیں آ رہا. میں نے کہا جی اللہ کرے یہ سینئر ہیں، اللہ کرے ان کی زبان سچ ہو جائے. لیکن مجھے ابھی بھی نیچرل کلیمٹیز کا بھی خطرہ ہے، ایسی انہونیوں کا خطرہ ہے جو آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہوں گی. اگلے دن جہاز والا واقعہ ہو جاتا ہے. اچھا، یہ آپ نے ایک دن پہلے بات کی. ایک دن پہلے، ایک رات پہلے وہ ریکارڈ ہوا ہے شو، اور وہ عید کے دنوں میں چلا ہوگا. اور ایک رات پہلے وہ میں نے ریکارڈ کیا ہے. صبح میں اٹھتی ہوں کیونکہ جمعۃ الوداع تھا، ہم بھی عبادت کی کوشش کر رہے تھے. اثر کمپلیٹ کر کے جب فون کھولتی ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کریش والا واقعہ ہو چکا ہوا ہے. یہ والا سال جو ہے شازیہ جی، یہ جون میں اللہ کرے کہ تھوڑا سکون آئے، لیکن اگلے مہینوں میں پھر کچھ نہ کچھ جو 2 مہینے بعد بڑی عید آنی ہے، وہ بھی ایسے ہی گزرے گی لوگوں کی. دیکھیں اسی لیے کہ ہم کہہ رہے تھے کہ جو اگلے 6 ماہ نا وہ اکانومی وار شروع ہو جانی ہے، معاش کی جنگ شروع ہو جانی ہے. تو بہت ضرورت تھی ایک اسٹرکٹ جو ہے کرفیو چاہے لگا دیا جاتا. آپ ہی کے پروگرام میں میں کہہ کے گئی تھی، یا ایسے اقدامات جیسے یورپ میں 2 لوگ بھی اکٹھے تھے، وہاں پہ لاک ڈاؤن نرم کیا گیا تو ان کو اس کے مثبت نتائج ملے ہیں. جب ہمارے ہاں اسٹرکٹلی فالو ہی ہم نے نہیں کیا تھا اس چیز کو، تو ہم نے تو ایک دم آزادی اب دے دی ہے نا. میرا خیال ہے اب پریشر بھی تھا نا ہمارا کنٹری، ایسا نہیں ہے کہ آپ کی اتنی اکانومی جو ہے اس کو بھی آپ لاک ڈاؤن میں لے جائیں. اب جب یہ اسپریڈ کرے گا، اللہ نہ کرے اسپریڈ، اللہ اس ملک پہ رحم کرے، اب اگر یہ اسپریڈ کرتا ہے تو ملک کی معاشی حالت کہاں کو جاتی ہے. مجھے اگلا ڈر ہی پاکستان کی اکانومی کا کرائسس کا ڈر ہے. اسٹیبلٹی کب تک آ سکتی ہے یہ اسٹیبلٹی جی شازیہ جی؟ پھر آپ لوگ مجھے پتا، مجھے سچی مچی بری باتیں کہتے ہوئے میرے اپنے پٹھوں میں تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ مجھے نہیں اچھا لگتا آپ جیسے لوگوں کو جب لوگ دیکھتے ہیں ہوپ لے رہے ہوتے ہیں. لیکن جب تک 19 دسمبر 2020 نہیں آ جاتا، ہمیں ایک اپنی اب آگے جو اکانومی وار ہے، چلو ہم اس میں تو نہیں کر سکے، ہماری مجبوریاں تھیں. اب آپ کو واقعی تھنک ٹینک بنانا پڑے گا جو کہ ملک کی اکانومی کو جو ہے نا وہ بڑے امپورٹنٹ ڈیسیجنز ہوں، تاکہ یہ 6 مہینے اگر سروائیو اور انشاءاللہ کر جائیں گے. یہ بھی پاکستان سے امید ہے کیونکہ پاکستان کا میں اگلا سال روشن دیکھتی ہوں. اچھا ماشاءاللہ 2021 پاکستان کا روشن سال نظر آتا ہے. اس حکومت کے بارے میں، اس حکومت کے لحاظ سے بھی جو سختیاں اس حکومت پہ بھی آئی ہوئی ہیں، اس حکومت نے تو بڑا سفر کیا ہے، بہت سفر کیا ہے. اچھا آپ یقین کریں جس دن عمران خان صاحب نے اوتھ لیا تھا، میں نے کہا تھا کہ جی یہ پتہ نہیں 2 یا 3 مہینے تھے، وہ بھی پیش گوئی آن ایئر ہے. میں کہتی یہاں کے بعد ہنی مون پیریڈ ول بی اوور، اور ان کا یہ دور حکومت کانٹوں کا سفر ہوگا. اور دیکھیں جتنے اسکینڈلز آ رہے ہیں حکومت کے اپنے لوگوں کے انوالو ہونے کے، یہ بھی میری پیش گوئی سچی ثابت ہوئی، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ اس حکومت کو
ہومیوپیتھک اپوزیشن سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا اپنے ہی اندر کے لوگوں سے خطرہ ہے. ابھی شازیہ جی بلکہ ایک پروگرام پہ یہ ہے بھی ہے کہ یہ سال ابھی میری 5 پیش گوئیاں اہم پوری کر چکا ہے. ہاں ایک رہ گئی ہے وہ راستے میں ہے لیکن وہ بڑی تبدیلی ہے. پھر اچھا وہ 2021 میں وہ میرا خیال ہے یہ جون سے شروع ہونے والے ٹائم سے اگلا سال پورا وہ کسی بھی وقت وہ تبدیلی ہو جائے گی. اور اس میں یہ ہے کہ اس وقت جو تبدیلی جو میجر تبدیلی سامنے آئے گی پھر وہ پاکستان جو اپنی پٹری پہ چڑھے گا لیکن یہ والا جو یہ جو 6 مہینے ہیں نا یہ عوام کو بھی چاہیے کہ تھوڑے اس وقت تو دیکھیں کتنے لوگوں کو عوام گھر بٹھا سکتی ہے. پاکستان تو اپنی پٹری پہ چڑھے انشاءاللہ چڑھے پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کرے. میڈیا بھی تو اس ملک کا ایک بہت بڑا اہم ستون ہے. میں کہتی ہوں آپ لوگوں نے بڑا پازیٹیو رول کیا. اتنے جو میڈیا کے بھی حالات ہوئے ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے لوگ بے روزگار بھی بہت جگہوں پہ ہو رہے ہیں. میڈیا کی ہائپ دوبارہ سے کب ویسے بنے گی؟ ویسے میڈیا کی ہائپ اسی سال سے اٹھنی ہے. اچھا اسی سال سے کیونکہ یہ یورینس کا سال ہے, الیکٹرانکس کا سال ہے اور یا یہ ترقی ہے فون موبائل کمپنیوں کی, الیکٹرانکس کے کام والوں کی یا الیکٹرانک میڈیا کی یا پرنٹ میڈیا کی. اسی سال سے آپ لوگوں کا کرائسس اسی سال سے ہی ختم ہونے جا رہا ہے. 92 پہ اللہ کرے سب پہ اپنی رحمت رہے لیکن 92 پہ اللہ کی خاص رحمت ہے. کا تو نام ہی ایسا ہے. مطلب وہ تو اس کا تو نمبر ہی ایسا ہے کہ اس پہ تو خاص کرم جو ہے وہ ہونا چاہیے. اچھا اس کا مطلب میڈیا کے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. اچھا آخری چیز جو آپ لوگوں کو بتاتی ہیں جیسے آپ نے 31 دسمبر کو میرے پروگرام میں کہا تھا استغفار کریں اور یہ سختیوں کا ساتھ کوئی گائیڈ لائن آپ لوگوں کو دینا چاہیں گے؟ یہی کہنا چاہوں گی کہ میں نے 2020 کے جنوری میں کہا تھا کہ استغفر اللہ اکبر, مولویوں سے اجازت لے کہ میں کون ہوتی ہوں بتانے والی. لیکن اس سال کی جو ریپڈ چینجز تھی نا شازیہ جی ان سے ڈر لگتا تھا. انہی کو دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ اس کا ورد زیادہ رکھیں اور اب ان حالات کے بعد ابھی بھی رکھیں کیونکہ دیکھیں زلزلوں کا بھی خطرہ ہے, سیلابوں کا بھی خطرہ ہے, قدرتی آفات کا بھی, نیچرل کلیمٹیز کا بھی خطرہ ہے. تو پلیز اپنے ابھی بھی وہ ٹائم ہے شازیہ. میں پھر آپ کا کیونکہ یہ میرا یہ بہت ہی ہمیشہ کلپ بڑا فیمس ہو جاتا ہے, میں کہنا چاہوں گی کہ ابھی بھی ٹائم ہے کہ اپنے قبلے درست کر لیں, اپنی اکاؤنٹیبلٹی کر لیں تاکہ شاید اللہ تعالیٰ کو اس ملک پہ اب ترس آ جائے. آنا ہے یہ میرا ایمان ہے اللہ کرے کہ اگلا سال جتنا ہم اس سال دکھ دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک میں بھی ظاہر ہے حالات بہتر ہوں, پوری دنیا میں جو ہے نا وہ حالات بہتر ہوں. کرونا کو لے کر جو پورے حالات ہوئے پوری دنیا کے. بہت شکریہ تھینک یو ویری مچ سامیہ, آپ کو انوائٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ آپ کا. ناظرین ہمارے آج کے پروگرام کا ایڈیٹوریل. ناظرین ہمارا معاشرہ اخلاقی پستی کی آخری حدوں سے بھی آگے نکل گیا. آئے روز چھوٹے بچیوں سے زیادتی کے واقعات کی جو خبریں ہیں اب ایک عام سی بات لگتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ بے حس قوم ہو چکے ہیں ہم لوگ, ہمیں شاید کوئی فرق نہیں پڑتا, ایسی کوئی خبر آ بھی جائے تو بڑی عام سی خبر لگتی ہے اور عوام ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. بچوں سے بدفعلی کا تازہ ترین واقعہ چونیا میں پیش آیا ہے جہاں ایک پولیس کانسٹیبل نے مبینہ طور پر برائی پر آمادہ نہ ہونے پر FSC کے ایک طالب علم حافظ قرآن بچے کو گولی مار کر قتل کر دیا ہے. طالب علم حافظ سمیع الرحمان کے قتل کا واقعہ چونیا کے قصبے کھڈیاں میں پیش آیا ہے. بچے کا جو والد تھے وہ امام مسجد ہے. ان کے مطابق ان کا بیٹا سمیع الرحمان نماز فجر کے لیے مسجد جا رہا تھا کہ معصوم نامی کانسٹیبل نے اسے روکا اور اسے کہا کہ میری بات مانو ورنہ میں تمہیں گولی مار دوں گا. مقتول کے چھوٹے بھائی کے سامنے یہ سارا واقعہ ہوا ہے. مقتول نے جب انکار کیا, اس بچے نے جب انکار کیا تو پولیس کانسٹیبل نے اسے قتل کر دیا. پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ تو درج کر لیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی اس واقعے کا نوٹس لے لیا اور کہا ہے کہ اس کیس میں نہ صرف انصاف ہوگا بلکہ ہوتا ہوا نظر آئے گا. پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا اس کا نوٹس لیا ہے. ہمیں امید ہے کہ انصاف ہی ہوگا, لیکن سوال یہ ہے کہ معصوم زینب کے قاتل عمران کو بھی پھانسی تو دی گئی تھی, اس کے باوجود یہ سلسلہ نہیں رک سکا. آخر کیوں ہمارے معاشرے میں یہ سفاکیت جو ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے, درندگی بڑھتی جا رہی ہے؟ اگر ایسا ہی رہا تو یقین جانیے ایک دن یہ معاشرہ ہمارے بھی رہنے کے قابل نہیں رہے گا اور اس کے ذمہ دار ہم آپ سب لوگ ہوں گے. سوچنے کی ضرورت ہے. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام کے لیے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. میری آپ سے ملاقات ہوگی کل. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.